BRT کی سروس معطل اور پرانی بسوں کی تعداد میں کمی، پشاور میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل کم نہ ہو سکے۔ 14 دن بعد 2 ٹیسٹ ان کے نیگیٹو آئیں گے تو ہم ان کو گھر بھیجتے تھے۔ اور پنجاب میں کرونا وائرس کے خلاف حکمت عملی پر طبی ماہرین کی رائے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 28 لاکھ افراد کام کی جگہ پہ حادثات یا پھر بیماریاں لاحق ہونے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ گیلپ کی رپورٹ کے مطابق ایسی زیادہ تر اموات ایشیا میں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں مزدور طبقہ کن حالات میں کام کرتا ہے، اس کی بدترین مثال تو بلدیہ فیکٹری سانحہ ہے، جس میں تقریباً 300 افراد جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ لیکن جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا اسی روز کچھ گھنٹے قبل لاہور میں جوتوں کے کارخانے میں آگ لگنے سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پہ کئی مرتبہ مزدور جھلس چکے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی کانوں میں بھی مزدوروں کی ہلاکت کے واقعات آئے دن رونما ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی واقعہ سازش ہو یا حادثہ، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کام کرنے کی بیشتر جگہوں پہ عملے کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات موجود نہیں ہوتے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن پاکستان کو ان ملکوں میں شمار کرتی ہے جہاں کام کی جگہ پہ حفاظتی اقدامات اور ان کی انسپیکشن کا نظام عالمی معیار سے کہیں پیچھے ہے۔ بلدیہ فیکٹری سانحہ میں اپنے بیٹے کو کھو دینے والی اور متاثرین کی تنظیم کی چیئرپرسن سیدہ خاتون کہتی ہیں کہ اگر علی انٹرپرائز میں آگ بجھانے کے آلات اور اخراج کے ہنگامی راستے ہوتے اور بلڈنگ لاز اور لیبر لاز سمیت دیگر قوانین پہ عمل درآمد کیا جاتا، ملازمین کی مناسب تربیت کی گئی ہوتی، تو شاید اس قدر بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ بلدیہ فیکٹری سانحہ کے متاثرین تو عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی محمد ثاقب کو کچھ متاثرین نے کیا بتایا، اور پھر یہ بات کریں گے کہ 8 سالوں کے دوران پاکستان میں ورکر سیفٹی کے اعتبار سے کچھ بدلا ہے یا نہیں۔ اس دن قیامت تھی، قیامت صغریٰ تھی۔ ہر گھروں پہ لاشیں، ہر گھر پہ ماتم، ہر گھر پہ ڈیڈ باڈی، سب ینگ بچے۔ کچھ لاشیں ایسی بھی آئی ہے جو جل کر، جو اوپر فلور میں کام کر رہے تھے اسٹیچنگ میں، ہمارے طرف ایک ماں اور ایک ان کی بیٹی تھی، یعنی کہ جل کر چھوٹی ہو گئی تھی۔ ان کو یعنی کہ تھیلے میں، بڑے تھیلے میں لے کر آئے تھے ڈیڈ باڈی ان کی، کہ ان کو اگر پکڑو تو ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ سیفٹی نہیں تھی۔ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے، آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے، سیفٹی رہتا، نکلنے کا راستہ رہتا، ہمارے بچے نکل آتے۔ میں بولتی ہوں جو مالکان کہاں ہیں؟ اگر دہشت گردی ہے اور بھتہ خوری ہے تو بھتہ کس سے مانگا گیا؟ یہ زبیر چریا یا حماد صدیقی یا رحمان بھولا، یہ کس سے مانگا؟ کون شخص سے مانگا؟ مالکان سے مانگا نا۔ تو مالکان ہے کہاں؟ مالکان کیوں یہاں سے فرار ہو گیا؟ جس ملک میں اتنے بڑے کیس ہو، جس فیکٹری میں 260 بچے کو جلا دیا گیا ہو، اس مالک کے نام پہ کیس ہو، مالک کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ مالک کیسے جا سکتا ہے؟ جب اس دنیا میں ہم نہ رہیں تو ہو سکتا ہے انصاف مل جائے، کیونکہ ہمارا ریاست ایسا ہی ہے کہ لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی کیس اوپن ہوتی ہے، 2 سال 3 سال کے بعد کیس اوپن ہوا، فلاں بندے کو بلا کر لاؤ، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ ختم ہے 2 سال 3 سال پہلے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا ریاست ہے۔ میں اب تک اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہوں کہ میرا بیٹا واپس آئے گا، مجھے امی بولے گی، میرا یہی رات شام ہوتا ہے۔ اب تک 8 سال گزر چکا ہے، مگر مغرب کے ٹائم میں میرے آنسو کم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میسز کی لے کے 8 سال تک میں جی رہی ہوں۔ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 8 سالوں کے دوران صورتحال بہتر ہونے کے بجائے انہیں یہ لگتا ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر میں مزدوروں کے درمیان ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی انڈسٹریل ریلیشن سے متعلق قوانین اور ان پہ عمل درآمد کرانے والے ادارے بھی مؤثر نہیں دکھائی دے رہے۔ فیڈریشن کے مطابق پاکستان کی 6 کروڑ 80 لاکھ کی افرادی قوت میں 1% سے بھی کم مزدور یونین کی شکل میں منظم ہیں، 5% سے بھی کم فیکٹریاں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ بیشتر کارخانوں میں غیر قانونی ٹھیکیداری کا نظام جاری ہے۔ ورکر سیفٹی کے اعتبار سے دنیا بھر میں سنگاپور کا شمار بہترین ملکوں میں ہوتا ہے۔
امریکہ میں کام کے دوران اونچائی سے گر کے ہلاک ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 2013 میں بنگلہ دیش میں رانا پلازا ڈیزاسٹر ہوئی تھی، جس میں 1000 سے زیادہ گارمنٹ فیکٹری کے مزدور عمارت گر جانے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد عالمی برادری نے ورکرز کی سیفٹی کے لیے ایک نئے معاہدے پہ دستخط کیے تھے۔ پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، لیکن بہت سارے عالمی قوانین اور قراردادوں سے اتفاق کرنے کا فرق کیا پڑا؟ ہمارے ساتھی عمران جدون نے اسی بارے میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن ریسرچ کے جوائنٹ ڈائریکٹر ذوالفقار شاہ سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ 8 سالوں کے دوران بھی ورکر سیفٹی کے اعتبار سے پاکستان میں کچھ نہیں بدلا۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی ورک پلیسز کو آپ نے جو ہے وہ سیف کر لیا۔ کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ کتنی فیکٹریز کی انسپیکشن ہوا؟ ایون اور چیزوں کو چھوڑ لیں، لیکن خاص طور پہ بلڈنگ کی سیفٹی کے حوالے سے یا فائر یا سیفٹی کے حوالے سے کوئی انسپیکشن ہوا؟ کوئی بتا دے کہ ہم نے کم سے کم 5000 فیکٹریز کا انسپیکشن کیا اور یہ 5000 فیکٹریز سیف ہیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے یہاں پر۔ تو میرے خیال میں جو 2012 کے حالات تھے آن دی گراؤنڈ وہ سیم حالات ہیں، بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ جو ایک میکینزم ہوتا ہے چیزوں کو سیف کرنے کا وہ کہیں بھی شروع نہیں ہوا ہے، تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسی جگہ سیف ہو گئی ہے۔ لیکن اس پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ لاس ہونے کے باوجود اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے ان لاس کی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اوورآل جو خاص طور پہ لیبر میں، انڈسٹری میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا جاتا، کوئی دلچسپی نہیں لی جاتی۔ آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں جی لیٹ اس اسٹارٹ فرام دس انڈسٹری، آپ ایک بلڈنگ اینڈ سیفٹی کو چیک کریں، آپ فائر اینڈ سیفٹی کو چیک کریں۔ پچھلے ہفتے آپ دیکھیں کراچی میں سائٹ کے ایریا میں ایک فیکٹری کولیپس ہو گئی کیونکہ بارشیں ہوئی تھیں، اس کے بعد کیا ہوا کولیپس۔ تو یہ ایسے واقعات نہیں ہے کہ یہ صرف 2012 میں جو ہے 258 یا 59 ورکرز جو ہے وہ جان بحق ہو گئے تھے۔ تو دیکھیں یہ ایک فنڈامنٹل ایشوز ہیں جس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا۔ تو دیکھیں آپ پہ تو بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو ہمیشہ یہ پوزیشن لی ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں پرووائڈڈ ہیں کہ لوگوں کی سیفٹی، لوگوں کے جان کی، لوگوں کے مال کی، لیکن جان سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک طرح سے ڈسپوزیبل لوگ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہ مال جا کے ان کے گھر پہ ملا کے پولیس ادھر ادھر وہ کر کے بس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ بہت سے ایکٹیوسٹ، وکٹمز اور ان کے خاندانوں کا کہنا ہے کہ بلدیہ فائر کی فیصلہ درست نہیں تھا اور اس آگ کے ذمہ دار لوگ ابھی بھی باہر ہیں۔ جب بھی کوئی ورڈکٹ آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس میں سے خوش ہوں، لیکن ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ اس کے بہت سارے ایسپیکٹ تھے، خاص طور پہ جو ورک پلیس تھی وہ ان سیف تھی۔ آپ دیکھیں کراچی کے ایک مڈل میں ایک فیکٹری تھی، اس میں 1500 انسان کام کر رہے تھے، وہ فیکٹری کہیں رجسٹرڈ نہیں تھی، اس فیکٹری کا کہیں ریکارڈ نہیں تھا، جبکہ اس فیکٹری کا 80% جو پروڈکشن ہے وہ جرمنی جا رہی تھی۔ تو سر یہ قوانین میں ایسی کیا کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے ابھی بھی اس قسم کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں اور لوگ قانون کی گرفت سے باہر بھی رہتے ہیں؟ اس بلڈنگ کا کس نے نقشہ پاس کیا؟ کیونکہ اب سب لوگ اس پہ ایگری ہیں، گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے، FIA کی رپورٹ ہے، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ فالٹی تھا۔ تو کس نے نقشہ پاس کیا؟ جس ادارے نے نقشہ پاس کیا آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ پھر یہاں کی انسپیکشن کے لیے کون ذمہ دار تھا؟ جو ڈپارٹمنٹ یہاں جا کے انسپیکشن کرتا، جس ڈپارٹمنٹ کو اس فیکٹری کو رجسٹر کرنا ہوتا، آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، کوئی رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی۔ تو بنیادی طور پہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں سم ہاؤ انفارچونیٹلی وہ کسی نہ کسی طرح سے نکل جاتے ہیں پکڑ سے۔ کس قسم کے وسائل کی کمی ہے؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے، بلکہ ہم لوگوں کی یہ پوزیشن ہے، دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور انفارچونیٹلی یہاں جو بھی ڈیزاسٹر آتا ہے نا وہ ایک بڑا ڈیزاسٹر کریٹ کر کے جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے تو اللہ کا شکر ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی آگ نہیں لگتی تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ جب بھی ایسی آگ لگے گی اتنے ہی لوگ جلیں گے، آئی کین ٹیل یو ایٹ لیسٹ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کے ارینجمنٹس نہیں ہے اور جس طرح سے لوگ سے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس آدھی فیکٹری ایسی ہیں جہاں پر بہت کھڑکیاں لوہے کی لگی ہوتی ہیں، یہاں دروازے بند ہوتے ہیں، جہاں ایگزٹ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ انیبلٹی کیا ہے پاکستان کی کہ وہ کمپلائی نہیں کر رہی لیبر لاس سے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو لیبر ہے وہ پرائرٹی نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ۔ دوسرا جس طرح میں نے کہا کہ لیبر کی کہیں سے ہی نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس کوئی ایک لیبر کا نمائندہ نہیں ہے جو نیشنل اسمبلی میں ہو، ایک لیبر کا نمائندہ نہیں ہے جو سینٹ میں ہو، ایک لیبر کا نمائندہ نہیں ہے جو پروونشل اس میں ہو، اسمبلی میں ہو، تو کون آپ کی بات کرے گا؟ تو پہلا تو ہے کہ آپ پولیٹیکل پروسیس سے جو ڈیسیشن میکنگ ہے اس سے آؤٹ ہے، تو وہ آپ کو آؤٹ کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لازمی ہے کہ یہاں ایک پاورفل انٹرسٹ کی لابی ہے، اس میں انڈسٹریلسٹ گروپس بھی آ جاتے ہیں، اس میں بہت بڑے بزنس گروپس میں آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا سنجیدگی سے۔
سانحہ بلدیہ فیکٹری کے نتائج اور پاکستان میں ورکر سیفٹی سے متعلق مزید جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ بھی یہی معلومات آپ کو ملیں گی. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. ان دنوں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطابات میں عالمی رہنما مسائل اور ان کے حل کی نشاندہی میں مصروف ہیں، یمن میں جاری جنگ کو 6 سال مکمل ہونے والے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں صورتحال کو بدترین انسانی بحران قرار دے رہی ہیں. جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے ایران پر تنقید کی اور کہا کہ وہ یمن کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. ایرانی سفیر کا جواب تھا کہ سعودی عرب قحط کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. ہماری ساتھی نیلوفر مغل بتا رہی ہیں کہ اقوام متحدہ میں یمن سے متعلق ماہرین کے گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس جنگ میں سبھی فریقین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ فریقین کو ہتھیار فراہم کرنا بند کریں. یمن سے متعلق اقوام متحدہ کے گروپ آف ایمیننٹ انٹرنیشنل اینڈ ریجنل ایکسپرٹس نے اس ماہ اپنی تیسری رپورٹ میں اس جنگ زدہ ملک میں انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کے حوالے سے شدید خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مسلسل تیسرے سال ماہرین کے گروپ کو ایسے ثبوت ملے ہیں جن کی بنیاد پر وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ تنازع کے فریقین نے بین الاقوامی انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں اور یہ جاری ہیں. ان میں سے بعض جنگی جرائم میں بھی شمار ہو سکتی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کی ذمہ داری تنازع میں شامل تمام فریقوں پر عائد ہوتی ہے، یعنی یمن کی حکومت، دفاعی حکام، صدرن ٹرانزیشن کونسل اور اتحاد کے ممبران، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات. ایمبیسیڈر جیرلڈ فائرسٹین اوباما دور میں یمن میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تنازع کی وجہ سے دونوں طرف کے معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ داری کے بارے میں سوالات موجود ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ واقعتاً کوئی بھی سنجیدگی سے تفتیش کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ آیا ان میں سے کوئی بھی عمل جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ جب تک ان سوالوں کو واقعتاً جانچنے کا موقع میسر نہ آ جائے، ان ایشوز کے بارے میں بات کرنا فائدہ مند نہیں ہے. گروپ نے اپنی سفارشات میں زور دیا ہے کہ تنازع کے فریقین کو اربوں ڈالرز کے اسلحے کی فروخت بند کی جائے اور کہا ہے کہ اس اسلحے کی وجہ سے یمن میں جنگ مزید تیز ہو رہی ہے. ہم خاص طور پر اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں کہ بعض ملک یمن کے تنازع کے فریقین کو اسلحے کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں چند سرکردہ کھلاڑی امریکہ، فرانس اور برطانیہ ہیں. اس سال ہم نے کینیڈا کو بھی اس میں شامل کیا ہے کیونکہ 2019 میں کینیڈا کی جانب سے اسلحے کی فروخت میں تیزی آئی ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی اقدامات سے شہریوں کی جانوں کے ضیاع کو روکا گیا ہے. یمن جنگ میں امریکہ اور دیگر فریقوں کے کردار اور اس تنازع کے حل کے حوالے سے ایمبیسیڈر جیرلڈ فائرسٹین کا کہنا ہے کہ صرف بین الاقوامی قوتوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں، حوثی باغیوں کو بھی تعاون کا مظاہرہ کرنا ہوگا. امریکہ حقیقت میں یمن کی جنگ کا حصہ نہیں ہے. یقیناً یمن جنگ میں ہم نے سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کی حمایت کی ہے اور یقیناً یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2216 کے مطابق ہے. میری رائے میں تنازع کے لیے حوثیوں سے زیادہ سعودی اتحاد کو ذمہ دار ٹھہرانا غلطی ہے. یہ واضح ہے کہ سعودی اور ان کے اتحادی شراکت دار بشمول ہادی حکومت ایک سیاسی حل کی جانب پیش رفت کا خیر مقدم کریں گے. میرے خیال میں اصل رکاوٹ حوثیوں کا سنجیدہ مذاکرات سے لگاتار انکار اور یمن کی سرزمین پر اپنا کنٹرول بڑھانے کی ان کی کوششیں ہیں. ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی یمن کے کئی شہری علاقوں پر قابض ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بدعنوان نظام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. یمن میں خانہ جنگی کا آغاز 2014 میں ہوا جب سابق صدر علی عبداللہ صالح کے وفاداروں اور حوثی باغیوں نے اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا تھا. 2015 میں لڑائی میں اس وقت شدت آ گئی جب یمنی حکومت کی حمایت میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت والے اتحاد نے فوجی مداخلت کی اور حوثیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق 6 سالوں سے جاری جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 80% سے زیادہ آبادی امداد پر گزر بسر کر رہی ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پشاور میں BRT کی آمد کے بعد بھی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والوں کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ BRT کی بسوں میں آگ لگنے کے کچھ واقعات کے بعد اس سروس کو عارضی طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف بسوں کے پرانے نظام سے منسلک افراد کی شکایت ہے کہ BRT کی آمد سے ان کا روزگار چھن گیا ہے۔ اب جبکہ شہر میں پرانی بسوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی BRT کا نظام عارضی طور پہ معطل ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کی صورتحال کیا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں نظر الاسلام کی رپورٹ۔ پشاور کی سڑکوں پر ٹریفک کے ہجوم سے الگ دوڑتی BRT بسوں کا منصوبہ فعال ہوا تو شہریوں نے اسے پسند کیا۔ یہ ایک اچھی سہولت ہے، اس میں گرمی بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں جو لوگ اسکول جاتے ہیں جاب کے لیے کالج کے لیے یہ ایک اچھا سہولت ہے اور اس میں ٹائم بھی بچ ہو جاتا ہے اس میں۔ لیکن تھوڑا ہی عرصہ چلنے کے بعد منصوبہ عارضی طور پر روک دیا گیا۔ بسوں میں اچانک آگ لگنے کے واقعات کے بعد پورا فلیٹ تکنیکی جانچ پڑتال کے لیے کھڑا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سروس دوبارہ جلد از جلد بحال ہو جائیں تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ ٹرانسپورٹ کے پرانے نظام سے منسلک افراد BRT کی آمد سے پہلے ہی ناخوش ہیں۔ انہیں شکایت ہے کہ ایک منافع بخش روٹ ان سے چھن گیا ہے۔ BRT منصوبے کے تحت چمکنی سے کارخانوں مارکیٹ تک 27 کلومیٹر ٹریک پر کل 30 اسٹیشن ہیں۔ ہر ٹرمینل پر بس کو 2 سے 4 منٹ رکنا ہوتا ہے۔ 25 سال سے ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ندیم احمد کہتے ہیں کہ جب سے بس ریپڈ ٹرانزٹ کی یہ سروس شروع ہوئی ہے ان کا کام نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ 3 سال سے جو ہے ہمارا روزگار خراب ہو گیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ پہلے جو ہے سڑکیں ٹوٹی اور سڑکوں میں جتنی مشکلات اور تکلیفیں تھیں وہ ہم لوگوں نے اٹھائی، اور اس کے بعد جو ہے کرونا آیا۔ کرونا کے بعد جب ہم لوگ آئے گاڑیوں پہ تو پھر جو ہے یہ BRT چالو ہو گیا ہے۔ BRT چالو ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے جو ہے سارا روزگار خراب ہو گیا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پشاور میں تقریباً 7 لاکھ افراد روزانہ انہی بسوں میں سفر کرتے تھے، مگر ان بسوں کو آہستہ آہستہ سڑکوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش کے مطابق حکومت کی کوشش ہے کہ شہر کو اب تک رواں دوا رکھنے والے اس نئی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہم نے ان کے بسز کو اسکریپ کرنے کے لیے ان کو معاوضہ دیا۔ ہم معاوضہ دے رہے ہیں ان کو کہ وہ اگر اپنی بسز جو ہے وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو ہم نے فرسٹ پریورٹی دی کہ اگر BRT بسز میں وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں یا ان کی ہم اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، تو جو بسز جو ہے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے ان کو ہم الٹرنیٹ روٹس پر لگا سکتے ہیں۔ لیکن بسوں کے پرانے نظام سے جڑے افراد کی شکایت ہے کہ انہیں وہ ترجیح نہیں دی جا رہی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم آپ سے گاڑیاں بھی دیں گے، روزگار بھی دیں گے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ پشاور میں BRT کی آمد سے پہلے روزانہ تقریباً 500 بسیں چلا کرتی تھیں، اب ان کی تعداد 200 کے قریب رہ گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پرانا نظام شہر کی ضرورتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پرانا نظام جو تھا، فرسودہ نظام جو تھا جس میں لوگ لٹک کے جا رہے ہیں، سیفٹی نہیں تھی، پیسے کا ضیاع، ٹائم کا ضیاع، انرجی کا ضیاع، تو BRT تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ ود ریپڈ اربنائزیشن جو ہو رہی ہے اس حوالے سے لوگوں کی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا پبلک بنایا گیا۔ لیکن اس وقت تو نیا نظام بھی کام نہیں کر رہا۔ BRT کے عارضی طور پر بند ہونے کی وجہ سے پرانے ٹرانسپورٹ سسٹم پر اضافی بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حکام کے مطابق BRT کا ٹارگیٹ ماہانہ 3.5 لاکھ سے زائد مسافروں کو آمد و رفت کی سہولت مہیا کرنا ہے۔ BRT کا منصوبہ عارضی طور پر بند ہونے کے باعث ایک بار پھر مسافر بسوں کے پرانے نظام کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔ یہ منصوبہ دوبارہ چل پڑا تب بھی تمام مسافروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اور اسی لیے پرانی بسوں کو مکمل طور پر اسکریپ ہونے میں ایک عرصہ لگ سکتا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ لاک ڈاؤن ختم ہوا، کاروباری سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں اور تعلیمی ادارے بھی کھل رہے ہیں، لیکن پاکستان سے کووڈ-19 ابھی ختم نہیں ہوا اور اسی لیے لوگوں کو احتیاط کرنے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں، ان پہ عمل درآمد کم ہی نظر آ رہا ہے۔ صوبہ پنجاب میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی کو ماہرین صحت کس طرح دیکھ رہے ہیں، اسی بارے میں رپورٹ لے کے آئی ہیں سمن خان۔
पाकिस्तान में कोविड-19 का पहला केस 26 फरवरी जबकि पंजाब में 14 मार्च को रजिस्टर हुआ। यही वो वक्त था जब सूबे में महकमा सेहत अमली तौर पर हरकत में आया। सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए और कई सरकारी और निजी इमारतों को करंटीन मराकज में तब्दील किया गया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक उनकी हिकमत अमली से कोविड-19 के केसेस में वाज़िया कमी आई, लेकिन इस दौरान मरीजों का रवैया उनके लिए खासा चैलेंजिंग रहा। 14 दिन क्वारंटाइन कंपल्सरी था। 14 दिन बाद 2 टेस्ट उनके नेगेटिव आएंगे तो हम उनको घर भेजते थे, और कई दफा ऐसा होता था कि कई पेशेंट के 34 दिन तक 2 टेस्ट नेगेटिव नहीं होते थे। वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे, एजिटेशन पर आ जाते थे, बहुत अग्रेसिव हो जाते थे कि हमें बीमारी कोई नहीं, आपने हमें क्यों रखा है। सूबे पंजाब में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए महकमे सेहत के साथ तमाम हुकूमती मशीनरी भी पेश दिखाई दी, लेकिन माहिरीन सेहत कानून नाफिज करने वाले इदारों को साथ मिलाने पर तनकीद करते हैं। जहां केस रिपोर्ट हुआ है पुलिस उठाएगी और उसको लाके एक सो कॉल्ड एक आइसोलेशन सेंटर में डाल देगी। बीमारी को एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल किया, गलत तरीके से हैंडल किया, उससे लोग डर गए, लोगों ने रिपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन महकमे सेहत का कहना है कि मरीजों को करंटीनिया करने के इसी अंदाज ने उन्हें और अवाम को बड़ी मुश्किल से बचाया है। तालीमी इदारों की बहाली के पहले हफ्ते ही सूबे में तालीमी इदारों की सतह पर 39,296 टेस्ट कराए गए, जिनमें से 81 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद बाज़ स्कूल बंद भी किए गए। ये हमने फैसला बहुत जल्दबाजी में कर दिया और सिर्फ उसी एक अपने बयानिए को तक़वियत देने की खातिर के देखो दुनिया से मना कर रहे थे, हमने कर लिया और हम ऐसा ठीक हो गए। वेराज ये भी अगर इसको कोई साइंटिफिक बुनियादों का एनालिसिस करेगा तो ये बयानिया भी दुरुस्त नहीं तस्लीम किया जाएगा। महकमे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान के सर पर अब भी कोविड-19 की दूसरी लहर की तलवार लटक रही है। शहरी हिफाजती तदाबीर पर भी अमल करते कम ही नजर आ रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गली मोहल्लों की सतह पर कोरोना वायरस के महदूद टेस्ट सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करते। पूरी दुनिया के अंदर जो डायग्नोस्टिक वैल्यू एक पैंडेमिक की होती है, दैट इज TPM, टेस्ट पर मिलियन। छोटे मोटे टेस्ट तो गिनते ही नहीं है, वो टेस्ट पर मिलियन के हिसाब से वो कहते हैं कि उसकी परसेंटेज चल रही है। तो टेस्ट पर मिलियन कर लीजिए, आज भी यहाँ पे कर लीजिए, तो रेशो वही आएगी जो कोरोना की पहले थी। पाकिस्तान में अंदाजन हर 10 लाख में से 14,400 अफराद को टेस्ट किया गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुल्क की आबादी के लिहाज से ये तादाद नाकाफी है, मगर पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि हुकूमत ने वही तरीकाकार अपनाया जो दुनिया ने इख्तियार किया। हर बंदा उठता कहता है कि ये गवर्नमेंट फेल हो गई है पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, उसका मतलब सारी दुनिया भी तो फेल हो गई है ना। अमेरिका जैसी क्या कहते हैं हुकूमतें वो फेल हो गई, इंग्लैंड जैसी हुकूमतें फेल हो गई, आपकी यूरोपियन मुल्क फेल हो गए। मकसद ये है कि आप एग्जांपल्स देते हैं न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो लाहौर की आधी से भी कम आबादी है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि सेहत और मुआशियात को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। रियासती जिम्मेदारी निभाते हुए हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियां तो बहाल कर दी, लेकिन अब अपनी सेहत की हिफाजत आवाम को खुद भी यकीनी बनानी है और मास्क लगाने और एक दूसरे से फासला रखने जैसे हिफाजती इक़दामात को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। ये था आज का व्यू 360। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए हमसे कनेक्ट करते रहिए। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।